ایک مہینگی ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک مہینگی ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، عزیز ساتھیوں، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ نہایت ادب اور احترام دیگر رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کرے اور باواز بلند پڑے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہم پچھلے 11-12 دنوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، اور بڑے ہی مبارکباد کے لائق وہ لوگ ہیں جو اس میلاد کے موقع پر بہت محنت و مشقت کر رہے ہیں اس جلسے کو کامیاب بنانے میں۔ تو آئیے بلا تاخیر میں اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ آج ہم حضور کی میلاد منانے آئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں کچھ تحفے پیش کرتے ہیں۔ آخرکار حضور کو پسند کیا ہے؟ What is the favorite چیز of Prophet محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ حضرت عسقلانی کی روایت پیش کر رہا ہوں کہ ایک روایت میں پہلی چیز خوشبو ہے، تاکہ کوئی آپ کے پاس آئے تو اسے بدبو نہ آئے، وہ یہی کہتا ہوا جائے کہ جب بولتا ہے تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اس کے بدن سے خوشبو آتی ہے، اس کے پاس سے خوشبو آتی ہے۔ تو آج سے ارادہ کر لے کہ ہم بھی اپنے بدن کو عطر سے پاک کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے نا؟ اب حضور کی دوسری پسندیدہ چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دوسری پسندیدہ چیز، حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ ایک روایت میں زوجہ کی طرف اعلان کیا، یعنی عورتوں کے حقوق ادا کرنا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ اپنے آپ کو حضور کا امتی بتانے والے، اپنے آپ کو حضور کا عاشق بتانے والے اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی ماؤں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں پر ظلم کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضور آپ ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کریں، جو مقام حضور نے عورتوں کو دیا ہے وہ مقام کوئی نہیں دے سکتا۔ اب ماضی کی تاریخ کا مطالعہ تو کرے اور آج اس محفل سے ارادہ کر لے کہ ہم بھی وہ مقام عورتوں کو دیں گے جو مقام حضور نے دیا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضور کی تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا کو نماز سے پیار ہے، آقا کو نماز سے محبت ہے۔ آقا نے فرمایا مجھ محمد کو اس دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہے۔ صدیق اکبر بھی اس مجمع میں موجود ہے، صدیق اکبر سن رہے ہیں، آقا فرما رہے ہیں کہ مجھ محمد کو اس دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہے۔ تو صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے آپ کی پسند کی 3 چیزوں کا تو ذکر کر دیا، لیکن مجھ صدیق کو بھی اس دنیا کی 3 چیزیں پسند ہے۔ کہا صدیق وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو صدیق اکبر نے عرض کیا النظر الی وجہک، النظر الی وجہک، النظر الی وجہک۔ آقا صدیق کو نماز سے بھی پیار ہے، صدیق کو زکوٰۃ سے بھی پیار ہے، صدیق عبادت بھی کرتا ہے، صدیق جہاد بھی کرتا ہے، صدیق روزے بھی رکھتا ہے، لیکن مجھ صدیق کے نزدیک اس دنیا کی تمام عبادتوں سے بڑھ کر اگر کوئی عبادت ہے تو آپ کے چہرے کی زیارت ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر فرماتے ہیں آقا بس میں یہی چاہتا ہوں کہ صدیق کی آنکھیں ہو، آپ کی کنڈل کنڈل والی زلفیں ہو، صدیق کی آنکھیں ہو، آپ چہرہ والضحیٰ ہو، صدیق کی آنکھیں ہو، علم نشرح کا قصیدہ ہو، صدیق کی آنکھیں ہو، آپ کے والفجر والے گال ہو۔ آقا دنیا کی تمام عبادت
لیکن اگر کوئی سب سے افضل عبادت ہے تو وہ آپ کے چہرے کی زیارت ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، صدیق کسی شاعر نے کہا تھا، کچھ ایسا کر دے کردگار آنکھوں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ رہے نقش روح یار آنکھوں میں۔ ارے ان کو نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب کسی کو حضور سے عشق ہو جاتا ہے، جب کسی کو حضور سے محبت ہو جاتی ہے، جب کسی کو حضور سے پیار ہو جاتا ہے تو وہ حضور کی شان میں قصیدے لکھنا شروع کر دیتا ہے، وہ حضور کی شان میں کلام لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب حسان بن ثابت نے حضور کو قریب سے دیکھا، جب قریب والے نے دیکھا تو کیا فرمایا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آقا آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آقا آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور جب بریلی والے نے دیکھا، جب دور والے نے دیکھا تو کیا فرمایا؟ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے مہن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول۔ میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہے، یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ دنیا دار کی محفل میں بیٹھے ہیں کہ مدینے کے تاجدار کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ چشتی ملنگ پڑھ رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول، واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، ارے مانگے نہ کبھی اتنا پھر چاہے دلہن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول۔ سرتاب تکبیر، نعرہ رسالت، جشن ولادت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، تاجدار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، دلبر کی آمد، سرور کی آمد، رہبر کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، قرشی کی آمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب قریب والے نے دیکھا تو کہا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول، دندان و لبو زلف رکے شیک فدائی، 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 اے در یدن لیل یمن مشک ختن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول۔ تو یہ بات یہ چل رہی تھی کہ جب قریب والے نے دیکھا تو کہا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول۔ اور جب دور والے نے دیکھا تو کہا تھا ان جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، ان جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور جب دور والے نے دیکھا، جب بریلی والے نے دیکھا، جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو کہا یہ سبا سنک و کلی چتک، یہ زبا چہک لپ جو جھلک، یہ مہک جھلک یہ چمک دمک سب اسی کے دم کی بہار ہے، یہ سمن یا سوسن یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن گل و تر ولالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل و باغ تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضور کا عشق ایسا ہے، حضور کی محبت ہی ایسی ہے۔ کسی پوچھنے والے نے کسی عاشق سے پوچھا، ارے جب تم حضور کا ذکر سنتے ہو تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، تمہارے لبوں سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو جاتی ہے، تمہارے مجمع میں تمہارا مجمع نعروں سے گونج اٹھتا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تمہارے حضور کیسے ہے؟ تو عاشق نے جواب دیا، ارے کیا بات کرتے
کرتے ہو؟ میرے حضور تو ایسے ہے کہ صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم ہے۔ اچھا ایسے ہے تو کرتے کیا ہے؟ تو کہا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم ہے۔ اچھا ایسے ہے تو ان کا نام نامی اسم گرامی کہاں منقوش ہے؟ کہا اسمہم مکتوبہم مشفوہم مرفوہم منقوشم فی اللوح والقلم ہے۔ اچھا ایسے ہے تو وہ کہاں کے سردار ہے؟ کہا سید العرب والعجم ہے۔ اچھا ایسے ہے تو ان کا جسم کیسا ہے؟ تو کہا جسمہم مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم ہے۔ اچھا ایسے ہے، اچھا ایسے نبی ہے تو ان کا چہرہ کیسا ہے؟ تو کہا شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، صدر العلا ہے، نور الہدا ہے، کہف البرا ہے، مصباح الظلم ہے۔ اچھا ایسے نبی ہے تو ان کی عادتیں کیسی ہے؟ ان کے اخلاق کیسے ہے؟ تو کہا جمیل الشیم ہے، شفیع الامم ہے، صاحب الجود والکرم ہے۔ اچھا ایسے ہے تو ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کہا واللہ عاصمہ۔ کہا ان کا خادم کون ہے؟ کہا وہ جبریل خادمہ۔ اچھا ان کی سواری کون سی ہے؟ تو کہا والبراق مرکبہ۔ اچھا ان کا سفر کون سا ہے؟ کہا والمعراج سفرہ۔ اچھا ان کا سفر کہاں سے کہاں تک ہے؟ تو کہا سدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوبہ مقصودہ والمقصودہ والموجودہ۔ اچھا وہ اور کہاں کہاں کے سردار ہے؟ کہا سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، شفیع المذنبین ہے، انیس الغریبین ہے، رحمت اللہ العالمین ہے، راحت العاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، شمشیر عالفین ہے، سراج السالکین ہے، مصباح المقربین ہے۔ اچھا تمہارے آقا تمہارے نبی کیا صرف امیروں سے ہی پیار کرتے ہیں یا غریبوں سے بھی پیار کرتے ہیں؟ تو عاشق کہنے لگا ارے کیا بات کرتے ہو، محب الفقراء والغرباء والیتامى مساکین ہے۔ اچھا اور کہاں کہاں کے سردار ہے؟ کہا سید الثقلین ہے، نبی الحرمین ہے، امام القبلتین ہے۔ تمہاری ان کی بارگاہ میں کیا لو لگی ہے؟ کہا وسیلتنا الی اللہ فی الدارین ہے، محبوب رب المشرقین ہے والمغربین ہے۔ اچھا اتنی عظمت والے نبی، اتنی شان و شوکت والے نبی، ارے ان کی اولاد کون؟ کہا جد الحسن والحسین۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جد الحسن والحسین ہے، مولانا و مولا الثقلین ہے۔ ارے اپنے محبوب کا نام تو بتا دو۔ کہا نبی قاسم محمد ابن عبداللہ نورم من نور اللہ۔ اے نور جمال کے چاہنے والو حضور کے عشق میں گم ہو جاؤ۔ جب حسان بن ثابت حضور کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے تو وقت کے شیخ سعدی نے کہا ارے سب تو حضور کی تعریف کر رہے ہیں، میں کیوں چپ رہوں؟ تو پکار اٹھے بلغل اولا بکمال ہی، آقا آپ بلندیوں پر پہنچے اپنے کمال سے، وکشفت دجا بجمال ہی، آقا آپ نے اندھیروں میں اجالا کیا اپنے جمال سے، حسنت جمیع خصال ہی، آقا آپ کی تمام تعریفیں، آپ کی تمام عادتیں عمدہ ہے۔ صلو علیہ وآلہ، درود ان پر، ان کی تمام اولاد پر۔ جب اہل مدینہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا ان جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اسی بات کو عاشق نے مد نظر رکھتے ہوئے لکھ دیا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ ارے تم ڈھونڈتے ہو رہو گے ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ اتنی عظمت والے نبی، اتنے شان و شوکت والے نبی، لیکن کچھ ایمان کے لٹیرے، عقل کے اندھے، دماغ کے گندے کہتے ہیں کہ آقا ہماری طرح ہے۔ ارے میں کہتا ہوں ابے جاہلو، تم کس اینگل سے آقا کی طرح لگتے ہو؟ مجھے اتنا بتاؤ، نہ تمہارا چلنا آقا کی طرح، نہ تمہارا اٹھنا آقا کی طرح، نہ تمہارا بیٹھنا آقا کی طرح، نہ تمہارا سونا آقا کی طرح، نہ تمہارا جاگنا آقا کی طرح، نہ تمہارا کلمہ آقا کی طرح۔ کلمہ اسلام میں ایک خاص چیز ہے، کلمہ اسلام میں ایک خاص چیز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو آقا تمہاری طرح ہے، ارے جب تم کلمہ پڑھتے ہو تو کہتے ہو اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور جب نبی کلمہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے اشہد ان انا رسول اللہ۔ ارے جب تیرا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں تو آقا کی طرح کیسے
ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ارے وہابیو تم کہتے ہو کہ آقا تمہاری طرح تھے، ارے مجھے اتنا بتاؤ کہ جب میں کہتا ہوں کہ جب میرے آقا اپنا لعاب نکالتے تھے، جب میرے آقا اپنا لعاب دہن نکالتے تھے تو صحابہ اپنی پیشانی پر مسلتے تھے، اپنے جسم پر مسلتے تھے، اپنے ہاتھوں پر مسلتے تھے، لعاب کی برکت سے بڑے بڑے زخم ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ ارے جب تم تھوکتے ہو تو تمہارے تھوک سے، تمہارے بلغم سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ارے تمہارے تھوک پر کوئی تھوکنا پسند نہیں کرتا، تم آقا کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ میرے پیارے زیادہ ڈیپ میں نہ جاتے ہوئے یہ مختصر سی بات میں اس کو ثابت کرنا چاہوں گا کہ تم کہتے ہو کہ آقا تمہاری طرح تھے، ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات نہ بناتا، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات وجود میں نہ آتی، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، تو نہ ہوتا تو سب کچھ ہوتا، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، تم نہ ہوتے تو سب کچھ ہوتا، صحیح ہے نا؟ حضور نہ ہوتے بولیے کچھ نہ ہوتا، اگر تم نہ ہوتے تو سب کچھ ہوتا۔ جب تمہارا ہونا حضور کے ہونے کے برابر نہیں، تم حضور کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے یہ آخری بات کہہ کر میں اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ کسی کا نانا اگر مدرسے کا مدرس ہوتا ہے تو کسی کا نانا مسجد کا مؤذن ہوتا ہے، اگر کسی کا نانا مسجد کا امام ہوتا ہے تو لوگ بہت اس کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن میرے حسین کے نانا تو وہ نانا ہے کہ جب مسجد الاقصی میں آئے تھے تو پیچھے 1,24,000 انبیاء کرام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا نماز اقصی میں تھا وہی سر، آیا ہے معانی اول آخر، دست بستہ ہے جو پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ ہر کسی کے نانا میں عیب مل سکتا ہے لیکن حسین کے نانا میں عیب نہیں مل سکتا۔ حسین کے نانا میں جب بی بی خدیجہ نے حضور سے، بی بی خدیجہ نے اپنے خاص غلام میسرہ کو کہا میسرہ جاؤ حضور کے ساتھ سفر میں جاؤ، محمد عربی کے ساتھ سفر میں جاؤ، میسرہ 2 یا 3 مہینے کے سفر کے میں حضور کے ساتھ ملک شام کے سفر میں روانہ کر دیا اور کہا میسرہ مال پر نظر مت رکھنا، محمد عربی پر نظر رکھنا کہ ان کی عادتیں کیسی ہے، ان کے عادت و اعتبار سے کیسے ہے، ان کی بری عادتیں کیا ہے، ان کی بری عادتیں کیا ہے، مال پر نظر مت رکھنا، ان کی عادت پر نظر رکھنا۔ جب میسرہ 2-3 مہینے کے سفر کے بعد واپس لوٹا اور اپنی ملکہ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا ملکہ اس بار بہت زیادہ ہے، جو منافع لائے ہیں 10 گنا زیادہ منافع لائے ہیں۔ تو خدیجہ نے کہا اے میسرہ آج منافع کی فکر نہیں، مجھے اتنا بتا کہ محمد عربی کی بری عادت کیا ہے، ان کے عیب بتا، خوبی مت بیان کرنا، محمد عربی کے عیب بتانا عیب۔ تو میسرہ نے کہا ملکہ بتاؤں پورے سفر میں کبھی ان کے دھول سے کپڑے گندے نہیں ہوئے، کہا عیب بتا، کہا ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کہا عیب بتا، کہا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کہا عیب بتا عیب، کہا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کہا عیب بتا، کہا جب وہ بیٹھتے تھے تو کبھی کھانا ختم نہیں ہوتا، تو کہا عیب بتا عیب۔ تو میسرہ نے کہا ملکہ میں نے ان کے آگے درخت کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، کہا عیب بتا عیب۔ تو میسرہ نے کہا جب پورا قافلہ درخت کے نیچے آ جاتا اور محمد عربی آخر میں آتے تو درخت ان کے لیے ٹہنیاں پھیلا دیا کرتا تھا، کہا میسرہ عیب بتا عیب، کہا بنجر میں قدم رکھتے تو ہریالی بن جاتی، کہا عیب بتا عیب۔ خدیجہ نے کہا میسرہ تو نے میرا نمک کھایا ہے، پچھلے 2-3 مہینوں میں جو عیب دیکھا وہ بتا۔ تو کافر میسرہ پکار اٹھا خدیجہ تو چاہے مجھے قربان کر دے یا میرے ہاتھ میں چاند یا سورج لا کر رکھ دے اور پھر مجھ سے پوچھ محمد عربی کے عیب کیا ہے، تو میں قسم کھا کر کہوں گا کہ خدا نے محمد
کیا ہے. بے شک سبحان اللہ. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بڑے ہی پیارے انداز میں حسان بن ثابت اس شعر میں کہتے ہیں خلقت مبرعا من کل عیب. آقا آپ تمام عیبوں سے پاک پیدا کیے گئے. کانک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ آقا آپ کی چاہت کے مطابق پیدا کیے گئے. بس حضرت آ چکے ہیں. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے کیلے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.